بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے ہم آگے بڑھیں گے. آیت نمبر 61 فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. فرمایا کہ ان میں سے یعنی منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں الذین یؤذون النبی جو نبی کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. اذیت یؤذون یعنی اذیت کرتے ہیں نبی کو. ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کان ہے. اذن کان کو یعنی مراد کیا یعنی کان کے کچے ہیں، یعنی ہمیشہ ہر ایک کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں. یقولون ہوا اذن وہ کہتے ہیں کہ وہ اذن وہ کان ہے یعنی کان کے کچے ہیں یا کان کے مجھے ہر ایک کی بات کو کان لگا کے سنتے ہیں. قل اذن خیر لکم فرمایا ان سے کہہ دو اگر فرض کیا وہ کان بھی ہیں کان لگا کے سنتے ہیں وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. یؤمن باللہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی تصدیق کرتے ہیں. یؤمنو کا مطلب یہاں مومنین کی تصدیق کرتے ہیں، مومنین پر اعتماد کرتے ہیں. وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ اور وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں گزشتہ آیات میں تذکرہ ہوا منافقین کا کہ کس طریقے سے یہ منافقین جو مسلمانوں کو کس صفوں میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگوں میں درمیان سے جو ہے وہ جدا ہو کے آگے جنگ احد میں انہوں نے ایسا کیا. دیگر جنگوں میں جنگ حنین کا تذکرہ ہوا کہ منافقین نے جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف ڈالا اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا دستہ جدا کر کے یہ آ گئے. جنگ تبوک میں پھر یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب ان میں سے ایک یہ چیز کہ وہ رسول خدا کو بھی اذیت کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. تو ایسے افراد تھے رسول خدا کو اذیت کرتے تھے اور رسول خدا پہ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی جملے کستے تھے. ان میں سے ایک جملہ یہ جیسے کفار مشرکین رسول خدا کو ساحر، کاہن، جادوگر کیا کیا القاب یاد کرتے تھے، شاعر. تو اب یہ لوگ بظاہر جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں اگرچہ ان کے دلوں میں نفاق موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بھی رسول کو اذیت کرتے ہیں. اور البتہ یہ کہ یہ جو ہم ابھی ان کو منافق کہہ رہے ہیں اور یہ مشہور ہو گیا کہ یہ لوگ منافق تھے، اور البتہ بہت سارے افراد جو ہے وہ منافق ابھی بھی واضح نہیں ہیں بہت سارے افراد کے لیے اور ان کے لیے مقدس مآب ہیں. ٹھیک ہے، سوئے ابی ابن کعب کے اور چند افراد جو کہ مشہور ہو گئے اور عبداللہ ابن ابی جیسے افراد کے جو کہ منافقین کے سردار میں سے تھے اور منافق کے عنوان سے معروف ہو گئے. بہت سارے افراد چھپے ہوئے تھے اور آشکار نہیں تھے، چونکہ ظاہری بات ہے کسی کے ایمان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. ایمان کے لیے پیمانہ یہ ہے کہ اطاعت ہے. اگر تو وہ رسول کی اطاعت میں تھے اور بلا چون و چرا رسول کی بات کو تسلیم کرتے تھے تو وہ مومن ہیں. اگر بلا چون و چرا
تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ رسول خدا کو اذیت دیتے تھے تو وہ منافق ہو گئے۔ یعنی ایمان کا تقاضا معیار رسول خدا ہے، اسی طرح سے ائمہ معصومین ہیں، مولا علی ہیں، معیار ایمان کا معیار، ٹھیک ہے۔ میزان اعمال جو کہا گیا ہے اہل بیت کو یا مولا علی کو میزان اعمال، وہ اسی اعتبار سے ہیں، یعنی ایمان کے لیے کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے کہ کس کو ہم مومن کہیں گے، کس کو مومن نہیں کہیں گے۔ مومن اسے کو کہیں گے کہ جو اطاعت کرتا ہے، جو اطاعت نہیں کرتا اگر وہ دعوی ایمان رکھتا ہے تو مومن تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی، منافق بظاہر مومن ہے، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر رسول خدا کو مانتا ہے، بظاہر، لیکن کیا ہے، رسول کو اذیت کر رہا ہے، تو یہ کیسا مومن ہے، ٹھیک ہے، کیسا مسلمان ہے؟ فرمایا ہوا یؤذون النبی، نبی کو اذیت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا پر جملے کستے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے، یعنی یہ کہنا کہ یہ کان ہے، یہ ایک طرح کا محاورہ تھا، کان ہے یعنی یہ کہ یہ ہمیشہ ہر ایک جو بھی آتا ہے ان کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، دوسروں کی باتوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے اور بڑے مہربان تھے، لہذا کوئی آتا تھا شکایت لے کے آتا تھا، کوئی بات کرتا تھا تو رسول خدا اس کی بات کو سنتے تھے، غور سے سنتے تھے۔ اور یہ چیز بعض منافقین کو بری لگتی تھی کہ یہ ہر ارے غیرے کی بات سنتے ہیں، فقراء بھی آتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں، تو چونکہ منافقین بعض جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بنا چنا کے پیش کرتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں اور ہم جو ہے وہ سردار ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم مالدار ہیں، تو بس وہ نہیں تو چاہتے تھے کہ جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کی باتیں بھی رسول خدا سنیں اور ان کو بھی اہمیت دیں، یعنی جس کی بات کو سننا یعنی اس کو اہمیت دینا قتل نہیں چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے رسول خدا، اس حسد کی وجہ سے رسول خدا پہ جملے کسنے لگے کہ رسول خدا تو کان ہے، یعنی ہر ایک کی بات کو بڑی غور سے سنتے ہیں۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں یعنی یہ رسول خدا کی سیرت میں شامل ہو جائے گا کہ رسول خدا کی سیرت یہ ہے کہ ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتے تھے، اہمیت دیتے تھے، یعنی کسی کی بات کو سننا، اس کو اہمیت دینا، یہ بہت اہم ہے اور سیرت رسول خدا ہے۔ خصوصاً ہم جو وہ اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں اس چیز کی طرف معمولاً توجہ نہیں کرتے، حتیٰ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے کہ بچے بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، اس کی بات کو توجہ نہیں کرتے، اور اس کا بڑا بیڈ افیکٹ پڑتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ گھر کے اندر جو ماحول میں میاں بیوی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، بیوی میاں کی بات نہیں سن رہی، میاں بیوی کی بات نہیں سن رہا، اپنے کاموں میں لگے ہوئے، موبائل پہ لگے ہوئے، ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بات کر رہے ہیں وہ سن نہیں رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ کسی کی بات کو توجہ سے سننا یعنی اس کو شخصیت دینا ہے، اس کو اہمیت دینا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ تربیتی حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ بچوں کی بات بھی مثال کے طور پر ہمیں سننی چاہیے، اگر بچوں کی بات آپ نہیں سنیں گے تو یعنی اس بچے کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اس کی شخصیت کو مسخ کیا، شخصیت اس کی آپ نے کچل دی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور یہ سیرت رسول خدا کہ حتیٰ کوئی بھی آتا، فقیر ہے، مسکین ہے، کوئی بھی ہے، رسول خدا کی بات، رسول خدا سے اپنے دل مثلا ہلکا کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے، کوئی دکھ درد بانٹتا ہے تو رسول خدا سنتے تھے اس کی بات کو، اور اس وجہ سے منافقین کو یہ چیز بری لگتی تھی اور وہ کہتے تھے یہ تو اذن ہے، یہ تو کان ہے۔ لیکن قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر رسول خدا اذن ہے، کان ہے، تو وہ خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہی بہترین ہے تمہارے لیے، وہ جو ہے وہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طرح سے مومنین پر بھی اعتماد رکھتے ہیں۔ یؤمنون للمؤمنین، مومنین پر ایمان مومنین پر ایمان سے مراد کیا کہ مومنین کی تصدیق کرتے ہیں، مومنین کو جو ہے ان کی بات کو سنتے ہیں، اور رحمت ہیں، تو رحمت للعالمین ہے رسول پاک، تو وہ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، ایمان لائے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، بظاہر دائرہ اسلام میں ہیں، لیکن اگر جو ہے وہ اذیت کر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اسی کے ذیل میں احادیث جو موجود ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جیسے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، من آذاہ فقط آذانی، جس نے اسے اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی،
کہ یوں مثلا فرمایا کہ اسی طرح سے انما فاطمہ بغضۃ منی یؤذینی و یؤذیھا، مجھے اذیت کرتا ہے وہ شخص جو اس سے اذیت کرے۔ تو یہ اسی طرح یہ جو روایات ہیں اہل سنت کے منابع موجود ہیں، صحیح مسلم مثلا کتاب فضل الصحابہ باب فضائل فاطمہ میں موجود ہے، اسی طرح صحیح ترمذی میں موجود ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کی باب میں یہ روایت موجود ہے، اور سے دیگر مفسرین اہل سنت نے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ آیات اور اسی کے ذیل میں یہ روایات موجود ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لوگ مختلف انداز سے اذیت کرتے تھے، اور رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے بی بی زہرا کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی۔ اب جو بھی بی بی زہرا کو جس انداز سے بھی جس نے بھی اذیت کی ہو تو وہ اذیت رسول خدا کو اذیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو لوگ بھی والذین یؤذون رسول اللہ، جو بھی اللہ کے رسول کو اذیت کریں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ وہ معیارات قرآنی ہیں کہ جن کو ہم نے قرآن سے درک کرنا ہے، اور قرآن اور اوتھینٹک جو روایات ہیں ان سے نتیجہ انسان کو لینا چاہیے۔ کوئی بھی انسان جو ہے جب تک اطاعت گزار نہیں اللہ اور رسول کی اطاعت میں نہیں ہے اس وقت تک وہ مقدس مآب نہیں ہے، مقدس ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک پیمانے جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہم نے تقدس کے بنا لی ہیں بہرحال، لیکن جو ہے وہ قرآن کی نظر میں اور خدا کی نظر میں وہی مقدس ہے جو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے۔ اور اسی طرح سورہ حجرات میں بھی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان لانے والو تم اپنے آوازوں کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول، اور اونچی آواز سے جس طرح سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح سے رسول سے بات نہ کرو، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، یعنی رسول خدا کی سامنے اور رسول خدا کی توہین کرنا یا رسول خدا کو اذیت دینا حبط اعمال کا باعث ہے، اور انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے۔ یہ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے حقیقت میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ لوگ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے، لیرضوکم، تاکہ ہم تمہیں راضی کریں۔ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو بیان کرنا کہ ہم بہت نیک و صالح ہیں، ہم تو بڑے اچھے انسان ہیں، تو وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ وَإِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو وہ راضی کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا کہ علم يعلموا، کیا انہیں نہیں معلوم، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ، یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، یا اس کے اللہ اور رسول کے مقابلے میں آ جاتا ہے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ تو یہ جو آیات یہ بتا رہی ہیں کہ منافقین جو ہیں، یہ چونکہ ظاہری بات ہے وہ منافق جو ہے وہ اپنے آپ کو سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا مومن ہوں اور بڑا میں اطاعت گزار ہوں، حقیقت میں تو اندر سے جو ہے ان کا ایمان نہیں ہوتا دل میں، لہذا وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔
یہ منافق جو ہے وہ کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں زیادہ کھاتا ہے۔ منافقین چونکہ گمراہ ہیں اور گمراہ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا عمل اس کے ہاتھ میں بہتر ہے، وہ عام مسلمانوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کا راز فاش نہ ہوگا، لہذا قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بڑے جو ہے وہ مومن ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل کہ اللہ اور اس کا رسول جو زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ اور رسول کو راضی نہیں ہوں گے، فقط جو ہے وہ دعوی ایمان سے راضی نہیں ہوتے۔ اور یہ فرمایا کہ علم یعلم، کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ جو فرمایا کہ جو بھی اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے کا سر انجام جو ہے جہنم ہے اور رسوائی ہے، رسوائی اور جہنم کے علاوہ کچھ نہیں، نار جہنم ہے اور ان کے لیے خزی عظیم ہے، بہت بڑی رسوائی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کرے اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں آ جائے۔ تو لہذا ایسے افراد کو دردناک جو ہے وہ عذاب سے دوچار کیا جائے گا اور رسوا کیا جائے گا، رسوا کرنے والا عذاب ہے تو ان کو توہین کا والا عذاب دیا جائے گا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین جو ہے وہ ڈرتے ہیں، خوف لاحق رہتا ہے ان کو۔ یحذر المنافقون، منافقین جو ہے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کے اوپر نازل ہو کوئی سورت، بما فی قلوبہم، ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو کہ ان کی حالات جو ہیں، دل کے جو حالات ہیں اس کو آگاہ کر دے، اس کے بارے میں خبر دے دے کہ ان تنزل علیہم، کہ نازل ہو جائے ان پر سورت، کوئی ایسی صورت تنبئہم، کہ جو ان کے ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے ان کو فاش کر دے اور وہ آگاہ کر دے، بتا دے، ایسی صورت کو نازل نہ ہو جائے۔ قل استہزئوا، کہہ دو کہ تم استہزاء کیے جاؤ، تم مذاق اڑاتے رہو، مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاش کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے جو کہ تم جو جس چیز کا تمہیں ڈر ہے، جس چیز کو تم چھپاتے ہو اور تم ڈر رہے ہو۔ تو منافق لوگ جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں، منافقین کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے خوفزدہ رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کی حالت جو برملا ہو جائے اور کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے۔ ان کو معلوم تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، علم ہونے کے باوجود یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ بس علم ہونا اور بات ہے، ایمان لانا اور بات ہے۔ علم اور ایمان میں فرق ہے۔ مثلا انسان کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو سکتا ہے لیکن آیا ایمان بھی رکھتا ہے نہیں ایمان میں، لہذا منافقین کو بھی علم ہے کہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو رازوں کو آگاہ ہے، یہ بھی علم ہے کہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان جو ہے وہ پس ایمان کا مرتبہ الگ ہے، علم کے بعد جو انسان ایمان رکھے، اور ایمان نہ رکھنے کی صورت میں جو وہ منافق ہے، جیسے کہ بیان فرمایا کہ یہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جس میں ہمارے حالات، ہمارے بہر کھل جائیں، ہمارے دلوں کا راز کھل جائے، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ تم لوگ جو استہزاء کرے، استہزاء کیا ہے؟ یعنی کہ ایک مذاق اڑانا، یعنی جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو اور چھپاتے ہوئے جو ہے حقیقت میں اپنے ایمان نہیں رکھتے، اندر سے کچھ اور ظاہر کچھ اور ہے تمہارا، تو یہ ایک طرح کا مذاق ہے۔ یعنی اگر انسان کا باطن اور ظاہر فرق کرتا ہو تو اس نے حقیقت میں دین کا مذاق اڑایا، رسول کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، خدا کا مذاق اڑایا۔ ظاہر و باطن ایک نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ تم دھوکہ دینا چاہتے ہو اللہ کو، رسول کو، اور یہ ایک طرح کا
مذاق اڑانا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ تم مذاق اڑاتے رہو، اڑاؤ مذاق، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے دینا ہے؟ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو تم ڈر رہے ہو نا جس بات سے کہ تمہارے دلوں کی بات آشکار نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا، فاش کر کے رہے گا، تو اور تمہیں جو ہے وہ رسوا کرے گا. تو یہ جو ہے وہ منافقین کی حالت کو بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنے دل کی باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور کہیں گے کہ انما كُنَّا نَخُوضُ، کہ ہم تو صرف مشغلہ کر رہے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ دل بہلانے کے لیے ہم کرتے تھے ایسا. نخوض ونلعب، یعنی ہم صرف مشغلے کے طور پر اور کھیل کود میں ایسا کرتے تھے، یہ باتیں کر دیتے ہیں. قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی یہ تو مسخرہ کرنے والی بات ہو گئی. یعنی یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ جو کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے اپنے دل کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ حتماً اس طرح سے کہیں گے کہ ہم تو فقط کھیل کود میں مصروف تھے، ہم تو چاہتے تھے چلو دل بہلا لیں، تو اس طرح کی ہم نے بات کی ہے، ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد نیک ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کے بہانے لے کے آتے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ جو بہانے لا رہے ہیں ان سے یہ کہہ دو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ یہ مذاق جو تمہارے لیے درست نہیں ہے. بعض روایات کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک جب پیش آیا تو غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے رسول اللہ کی تضحیک کی، اور وہ تضحیک کرتے تھے، رسول خدا کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسول خدا کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی کہ کون کون لوگ ہیں جو کہ رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. اور منافقین سے دریافت کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس جواب میں بھی اس اللہ اور اس کی آیتوں اور رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ جو ہے وہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تب بھی وہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو یعنی یہ کہنا کہ ہم خوش گپی میں باتیں کر رہے تھے، یعنی کہہ رہے کہ ہم تو فقط نخوض ونلعب، یعنی ہم چاہ رہے تھے کہ چلو یہ ایک طرح سے تھوڑا دل بہلایا جائے، ٹھیک ہے، تو یعنی خوش گپی میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. یہ خود اللہ اور اس کے رسول تو فرمایا کہ یہ در حقیقت یہ کہنا بھی مذاق ہے، اور یہ کہنا دوبارہ سے ایک یعنی گناہ در گناہ، ایک دو گناہ کیا انہوں نے، رسول خود اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو نہیں کیا اور ایک طرح سے مذاق اڑایا. پھر یہ کہ یہ کہنا کہ ہم تو فقط کھیل کود میں بات کر رہے تھے، شوخی میں بات کر رہے تھے، مذاق میں بات کر رہے تھے، ہمارا کوئی مورد نظر نہیں تھا. تو یہ خود ایک گناہ اور خود ایک معصیت ہے کہ جس طریقے اس کو الگ سے ایک استہزاء اور جو ہے وہ مذاق اڑانا آگے، یعنی گناہ در گناہ. ایک گناہ کی چھپانے کے لیے انسان کئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر گناہ، تو یہ جھوٹ بولنا خود ایک گناہ ہے. تو یعنی بعض دفعہ انسان اپنے بات کو، اپنے گناہ کو یا اپنی غلط بات کو چھپانے کے لیے کئی جو ہے اس کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یعنی گناہ در گناہ، اور کئی گناہ جو ہے اس کے جمع ہو جاتے ہیں. منافقین کی حالت بھی یہی ہے کہ منافقین کے گناہ ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو رہے ہیں. پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر نہ لاؤ، بہانے تراشی نہ کرو، عذر تراشی نہ کرو. قد کفرتم، بالتحقیق تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، ایمان کے بعد تم دوبارہ کافر ہو گئے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب، اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کر دیا، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیا، نعذب طائفۃ، لیکن ہم دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمون،
اس وجہ سے چونکہ وہ لوگ مجرم تھے اور مجرم ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ منافقین اگر مومن نہیں تھے تاہم وہ اظہار ایمان کرتے تھے بظاہر، یعنی اپنے آپ کو مومن تصور کرتے تھے، شو کرتے تھے، تو بظاہر یہ اسلام کے حکم کے بظاہر عمل کرتے تھے. لیکن یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اظہار ایمان کے بعد اظہار کفر بھی ہو گیا، جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ منافق ہیں، تو اب جو ہے وہ عذر لانے شروع ہو جاتے ہیں، بہانے لانے شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے بہانوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا لا تعتذروا، عذر نہ لاؤ، بہانے نہ لاؤ، ان تمہارے بہانوں کا فائدہ نہیں ہے، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. یعنی تم لوگ جو ہے وہ حقیقت میں کافر ہو چکے اور تمہارے دلوں سے ایمان ختم ہو چکا ہے. اب بہانے لانے کا فائدہ نہیں ہے اور تمہارے لیے جو ہے وہ سخت عذاب ہے. پھر یہ فرمایا کہ اگر تم اسے گروہ فرض کیا، بعض لوگ ایسے افراد تھے کہ جو بہکاوے میں آ جاتے تھے، منافقین کے ایمان کے کمزور تھے اور وہ بہکاوے میں آ جاتے، تو ایسے افراد کو فرمایا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، نافون طائفتن، ایک گروہ کو معاف کر دے. لیکن وہ جو کہ حقیقت میں دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے، خود بھی گمراہ ہیں، یا یعنی سردستہ جو ہیں جو منافقین کے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. نعذب طائفۃ منہم، ان میں سے جو طائفہ ایک گروہ ہے کہ جو حقیقت میں منافقانہ روش کو اپنانے والے ہیں اور منافقت جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے، ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں بخشے گا اور ان کے لیے عذاب ہے. اور یہ مجرمین ہیں، بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ یہ مجرم تھے اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا اور پھر جرم پر ڈٹے رہے. اللہ کے حضور میں، رسول کے حضور میں آتے، استغفار کرتے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ اسی غفور الرحیم ہے. لیکن جب لوگ اپنی اس بات پہ ڈٹے رہیں، اڑے رہیں، بلکہ بہانہ تراشی کریں، تو ایسے افراد کے لیے پھر کوئی اللہ کے ہاں جو ہے چھوٹ نہیں ہے. پھر آیت نمبر 67 میں شاہ فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم فرمایا کہ من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہیں، یعنی فیملی سے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں. یامرون بالمنکر، وہ برے کاموں کی ترغیب کرتے ہیں، برعکس ہیں، یعنی بجائے اس کے اچھے کاموں کی ترغیب کریں برے کاموں کی ترغیب کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں کہ منکر سے. یامرون بالمنکر، منکر سے کا حکم دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں معروف سے، یعنی نیکی برعکس، یعنی ہمیں تو کہا گیا نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یہ برعکس کام کرتے ہیں. منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے، نیکی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز خارج نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھلا چکے ہیں، پس اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی فاسقون ہیں، فاسق ہیں. تو یہاں ان منافقین کی حالت کو بیان کرتے فرمایا کہ منافق مرد ہو یا منافق عورتیں، بس مطلب منافق عورتیں بھی موجود تھیں، یہ ایک دوسرے کے دوست تھے. بعض من بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ اور فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ برعکس، بجائے اس کے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، برعکس معروف منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں. اور یہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ یقبضون ایدیہم، یعنی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا مال جو ہے وہ اگر رائے خدا میں خرچ کریں تو یہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ ایمان جو نہیں رکھتا، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تو وہ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں، یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پابند کر کے رکھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو یہی لوگ ہیں کہ نسوا اللہ، اللہ کو
انہوں نے بھلا دیا تو اللہ بھی پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اگر انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ بھی فنسیہم، اللہ نے انہیں بھلا دیا. کیونکہ منافق جو ہیں وہ ہی لوگ فاسق ہیں، منافق ہی فاسق ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ المنافقین، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے. کیا وعدہ کیا ہے؟ والکفار، اسی طرح سے کفار. بس یہ ایک ہی کیٹیگری کے ہو گئے، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں اور کفار. فرمایا ان سب کے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے. وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے پائیدار باقی رہنے والا عذاب ہے. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ منافق مرد ہو یا منافق عورت، ان سب کے لیے، اور اسی طرح کفار کے لیے. بس منافق مرد، منافق عورتیں، کفار، یہ سب ایک کیٹیگری میں ہیں کہ اگرچہ بظاہر یہ مسلمان ہیں لیکن یہ حقیقت میں کافر ہیں. تو لہٰذا کفار کے ساتھ ایک ہی کیٹیگری میں ان کو قرار دیا گیا ہے، منافقین کو اور کفار کو، کیونکہ یہ سب کیا ہے نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یحسبہم، یہی جو ہے وہ ان کے لیے جزا کافی ہے. یحسبہم، یہ انہیں لعنت کا مستحق قرار پایا ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ منافقین جو ہیں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے مستحق ہیں. تو فرمایا کہ یہی ان کا سر انجام ہے اور یہی ان کے لیے کافی ہے. وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے مقیم، قائم رہنے والا جو وہ عذاب ہے. قائم رہنے والا عذاب ہی نہیں، ہمیشہ کا عذاب، جو کبھی ٹھنڈا نہیں پڑے گا، کبھی جو رکے گا نہیں، کبھی اس میں جو وہ نرمی نہیں آئے گی. تو ایسا عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جو کہ مقیم ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو پھر شاہ فرمایا کہ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم منافقین بھی ان لوگوں کی طرح ہو کہ جو من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، وہ تم سے زیادہ شدید تھے، کبھی ہیکل تھے، واکثر اموالا، اور مال میں بھی زیادہ تھے ان کے پاس اموال، اور اولاد بھی ان کے پاس تھی. لیکن کیا ہوا؟ فرمایا کہ فاستمتعوا بخلاقہم، تو تم جو وہ کیا انہوں نے اپنے حصے کے خوب مزے لیے، یعنی جو وہ دنیا اور مال دنیا سے اور اولاد سے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا. فاستمتعوا، انہوں نے استمتاع کیا، یعنی کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا، مزے لیے، بخلاقہم، اپنے حصے کے، یعنی جو ان کا حصہ تھا دنیا کے معاملے میں، انہوں نے اس سے خوب استفادہ کیا. کالذی خاضوا، ان لوگوں کی طرح کہ جو کہ باطل کاموں میں مشغول ہیں. خاضوا یعنی کہ مشغول ہوئے، یعنی باطل کاموں میں. وہ خوض سے، خوض کا مطلب ہوتا ہے چیز کے اندر ڈوب جانا، یعنی جو باطل میں جاگو سے. الذین خاضوا، جن جو باطل میں جاگو سے، ان کی طرف. فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے اعمال نابود ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ جو ہے خسارہ کھانے والے ہیں اور خاسرین. خوب، یہ منافقین جو ہے وہ کے حوالے سے ایک اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو منافقین ہیں، فرمایا کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت مضبوط ہیں، بڑی پاور والے ہیں، بڑی جسمانی طاقت میں ہم مضبوط ہیں، مالی اعتبار سے مضبوط ہیں. فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی منافق گزرے ہیں. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو تم سے زیادہ قوت میں بھی شدید تھے اور اموال میں بھی، مال اور دولت میں بھی تم سے زیادہ ان کے پاس کثرت سے موجود تھی. لہذا اترانے کی ضرورت نہیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم جو ہے وہ منافقین اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دو گے. اور میں کہ تم سے پہلے بھی منافقین تھے اور ان کی یہ کارستانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بخشا.
اور ان کو عذاب سے مبتلا کر دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ لوگ جو منافق ہیں ان لوگوں کی طرح ہی ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ جو قوت کے اعتبار سے اور اموال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے زیادہ تھے، تم سے زیادہ ان کی حیثیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ چار کیا۔ فرمایا کہ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، ان لوگوں نے اپنے حصے کا جو مزہ تھا وہ چکھ لیا، استمتاع کیا اسے، یعنی اپنے حصے کا دنیا کے اندر جو ان کا حصہ تھا اس کو سے نے استفادہ کر لیا، اور آخرت میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ، تم بھی جو ہے وہ اپنی دنیا کا جو حصہ ہے اس سے استفادہ کر لو، 4 دن کی زندگی میں جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے استمتاع کیا، انہیں استفادہ کر لیا، جس طرح کے ان لوگوں الذین من قبلکم بخلاقہم، جو تم سے پہلے تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ باطل بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو کہ باطل بحثوں میں پڑے رہے۔ یہی لوگ جو ایسے ہیں کہ جن کے اعمال نابود ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چند آیات پڑھ لیتے ہیں، 2 آیت اور پھر ہم تمام کرتے ہیں آپ کی۔ فرمایا کہ علم یاتم نبأ الذین من قبل نوح، کیا نہیں آئی، علم یاتے، کیا نہیں آئی خبر ان لوگوں کی کہ من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کون سے؟ قوم نوح کی قوم، وعاد قوم عاد، قوم نوح قوم عاد سمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم۔ فرمایا کہ یہ ان سے پہلے گزر چکے، ان کی خبریں نہیں ان تک پہنچی۔ واصحاب مدین، اور اصحاب مدین والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں، یعنی مدین اور اسی طرح سے وہ بستیاں جو کہ الٹی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے مبتلا کیا اور بالکل برعکس ہو گئی، الٹی ہوئی بستیاں تھیں۔ آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، دلائل لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن پس اللہ کو آقا سے نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن قانون انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، تو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں بیان فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ منافق کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو جس طرح سے جس جگہ پہ یہ چل رہے ہیں آخر سر انجام ان کا کیا ہوگا، اور فرمایا کہ انہیں کم از کم اپنے گزشتہ انبیاء کے اور امتوں کے احوال میں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ کیا ان پر خبر نہیں پہنچی ہے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، گزشتہ اقوام کے بارے میں کہ کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے، اور یہ فرمایا گزشتہ آدمی ان سے اموال میں زیادہ تھے، کثرت اولاد میں ان سے بڑھ کر تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ لوگ جو ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، اور یہ وہ الٹی بستیاں والے لوگ، یہ سب ایک جو ہے وہ افراد ہیں کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی خبریں تم تک پہنچی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ حقیقی فرمایا کہ ان کی خبر تم تک پہنچی ہے، اور یہ جس طرح سے وہ گمراہ ہوئے اور ختم ہو گئے، نابود ہو گئے، اسی طرح سے اگر تم جو جس راستے پہ چل رہے ہو تم بھی چلتے رہو تو تمہارا بھی سر انجام یہی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمایا کہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، خدا ظالم نہیں ہے، ہاں عادل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے بیان فرمایا کہ والمؤمنون، اور فرمایا کہ اس طرح مومنون اور مومنات جو ان میں سے بعض کے اولیاء اور دوست ہیں، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان پر امید ہے کہ جلد اللہ تعالیٰ انہیں
اولئک سیرحمہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ عزت والا یعنی غالب اور حکمت والا ہے. تو بس یہ کچھ ایسے افراد مومنین مومنات فرمائے کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے یاور ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اور یہ لوگ جو ہے وہ حقیقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، خود ایک دوسرے کو بھی تذکر دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور یہی لوگ جو ہے وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے. اور فرمایا کہ انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان قریب رحم فرمائے گا اور انہیں ان کے لیے بے شک چونکہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو نوازے گا. سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے گا. بس ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. فرمایا کہ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات، ایسی جنتوں کا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں. ومساکن طیبہ، پاکیزہ مسکن ہیں جنات عدن، عدن کے باغات میں، عدن کی جنت عدن میں. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے جو خوشنودی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ عظیم کامیابی ہے. یہاں فرمایا مومنین کے حوالے سے قرآن کریم میں جس طرح سے ایک طرف مجرموں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک طرف سے متقین کا تذکرہ، ایک طرف سے مومنین کا تذکرہ، ایک طرف منافقین کا تذکرہ. تو لہٰذا یہاں پہ منافقین اور کفار کی بات کی تو اس کے مقابلے میں آپ مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے، مومنین کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ المومنین جو ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے مومن مرد و مومن عورتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے بہشت کے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے اور ان کے لیے قیمتی گھر ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں. مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اس ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں رہیں گے. جنات عدن، عدن کے باغات میں رہیں گے. بہشت کے ناموں میں سے بہشت کے درجے کا نام عدن ہے اور عدن کے بہشت کے درجات کے اندر ان باغات میں رہیں گے. رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشنودی ہی بڑی کامیابی ہے. یعنی اگر انسان کو بہشت مل جائے، سب مل جائے، لیکن خوشنودی الہی سب سے بڑھ کر خوشنودی ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشنودی ہے وہ بہت بڑی، سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے، جس کو متوجہ رہنا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے.